کے ساتھ بند مقام میں تبلیغ کا سلسلہ ابھی تک آپ کا جاری ہے بند مکان میں، تو کھلے میدانوں میں تبلیغ کب آغاز کریں گے آپ اوپنلی؟ دنیا کا کون سا میدان ہے جہاں پہ ہماری بات نہیں ہو رہی؟ دنیا کا کون سا گھر ہے، کون سی بیٹھک ہے، اور کون سی مسجد ہے، کون سا گراؤنڈ ہے جدھر لوگ ہماری ویڈیوز لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے؟ میرا خیال ہے ہم سے زیادہ تو کوئی اوپن ہی نہیں ہے نہیں، اس بند کمرے کے علاوہ اوپنلی دوسرے علماء کی طرح دوسرے علماء بھی اب کوئی اوپنلی تو کوئی بھی نہیں آتا. میرا خیال ہے پاکستان میں تقی عثمانی صاحب نے کبھی کسی گراؤنڈ میں کوئی جلسہ نہیں کیا. دکھا دیں مجھے اگر کیا کسی نے. تقی عثمانی صاحب کے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہیں. باقی تو جب ہم تو بڑوں کی بات کریں گے نا، چھوٹے بچوں کی تو بات ہم نے کرنی نہیں ہے نا. دیکھیں امت کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ تو بڑے علماء ہیں نا، جو دین کا کام کرنے والے ہیں. تو ان میں سے کون ہے جو اوپن آ کے کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، الیاس قادری صاحب کرتے تھے اوپن، اب وہ بھی ویڈیو لنک پہ چلے گئے. تو ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مقصد لوگوں تک بات پہنچانا ہے. تو اس کنٹرول انوائرمنٹ میں جب آپ کو سیکیورٹی ایشوز بھی نہ ہوں، انوائرمنٹ بھی اچھی ہو، آپ ویڈیو میں اپنی چیزیں ریکارڈ کروا کے پبلک تک پہنچائیں. اس کی بجائے آپ گراؤنڈ میں کھڑے ہوں، سیکیورٹی ایشوز ہوں، لوگوں کو بھی مصیبت میں ڈالیں گرمی کے اندر، ان کا پسینے بھی چھوٹ رہے ہوں، ان کو آنے کی مشقت بھی اٹھانی پڑے. اس کی بجائے یہ نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، یہ لوگ اپنے گراؤنڈز کے اندر مسجدوں میں جتنے مجمع بھی اکٹھے کر لیں، اس کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کریں تو اس سے زیادہ ہماری ویڈیوز کی ویورشپ ہے. اینڈ رزلٹ تو یہ ہے نا. ہاں، ہم نے عام کھانا نا، پیڑ تو نہیں گننے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک جمعہ پڑھا کے خوش ہو جاتے ہیں یار جمعے میں کتنا بندہ ہوگا، 200 250 1000 2000 10000. ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ کراس کر جاتی ہے الحمدللہ. تو ان کو تو 1 لاکھ مختلف لوگوں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا ہوتا. ان کے جو 2 2.5 ہیں وہ ہر دفعہ وہی جمعہ پڑھنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی اسی علاقے کے. ہمیں تو دنیا کی ہر جگہ سنا جا رہا ہے الحمدللہ. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ حق کی بات منوانے کے لیے بڑی مشکلات بھی آتی ہیں. میرے علم میں ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چلا تھا کہ آپ کے اوپر FIR کٹی تھی، آپ کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا. کیا اس میں کوئی صداقت ہے اور کیوں کیا؟ ہوئے تھے واقعات، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے، آندہ بھی ہوں گے. یہ کوئی اتنے اہم ہی نہیں کہ ہم اسے ڈسکس کریں. ہمارے تھوڑا سا نہیں، ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس سے بڑی ایکٹیویٹی تو ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے نا کہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہیں 2 دفعہ. ہاں جی. تو FIR تو بڑی چھوٹی چیز ہے. تو FIR تو اس کے بعد بھی کافی ہوئی. FIA میں بھی خود بخود ہی فارغ ہو گئی، ختم ہو گئی وقت کے ساتھ. یہ کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ ہم اسے ڈسکس کریں. اتنے مہمان آتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، فری کتابیں دیتے ہیں، لٹریچر دیتے ہیں آپ، تو آپ کا سورس آف انکم کیا ہے ویسے؟ سورس آف انکم یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد مصلی اٹھاتا ہوں، اس کے نیچے دیکھتا ہوں تو سونا ہی سونا، اور وہ ڈلی ایک نکال کے میں دیتا ہوں. عثمان بھائی جا کے بیچتے ہیں اور ہم یہ معاملات چلاتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر مانیں کہ آپ کے بزرگ بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں، اوپر دیکھا تو سونا. جب تک آپ یہ جھوٹ نہیں مانتے اس وقت تک مانتے نہیں ہیں. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ بزرگ بھرے جھوٹ بولتے تھے، لیکن اب کیا سورس ماننے سے نہیں ہوگا نا. سورس آف انکم آپ پبلکلی پوچھ رہے ہیں نا، تو پبلکلی تو میں تبھی بتاؤں گا نا جب یہ اپنے بزرگوں کا جھوٹ مانیں گے. جب تک یہ نہیں مانتے. میں نے تو کئی دفعہ بتایا کہ ہمارا یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لوگوں نے ذمہ داری کے طور پہ اٹھائی ہوئی ہیں. چاروں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کوئی گستاخی کا، ہر طرح کے، لیکن چاروں فرقوں کی توپوں کا رخ ایک دم انجینئر محمد علی مرزا کی طرف کیوں ہو گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان فرقوں کی توپوں کا رخ نہیں ہوا، ان کے چند علماء کی توپوں کا رخ ہوا ہے. فرقے تو ان کی توپوں کا رخ نہیں ہوا، فرقوں کا قبلہ اس طرف ہو گیا. اور ان کے علماء کی توپیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ان کے جب فرقوں کے لوگوں کو ان فرقوں کی کمزوریاں ہمارے پلیٹ فارم کی وجہ سے ہائی لائٹ ہوئیں، انہوں نے اپنے علماء سے جا کے کہا کہ یار آپ ہمیں کیا یہ دھوکے والا دین بتاتے رہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی عوام کو سیٹسفائی کیا کرنا تھا، انہیں پتہ تھا بات ٹھیک کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ غصہ آپ انجینئر صاحب پہ نکالیں. تو ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہمیں تو فائدہ ہوتا ہے. ہمارے پاس تو نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی پلیٹ فارم تھا، نہ کوئی چندہ بک تھی. ہماری یہ دعوت 7 بر اعظموں میں کیسے پہنچنی تھی اگر علماء ہمارے خلاف نہ بولتے؟ اب یہ خلاف بولیں یا حق میں بولیں، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں. انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا اور اپنی عوام کو بتا دیا ہے کہ یار یہ اس طرح ایک بندہ ہے جو گمراہ ہے. لوگ سنتے ہیں کہ یار ابھی اگلے دن بھی ایک لائف سٹوری میں ایک بھائی آئے ہوئے تھے ملتان کے ٹیچر، وہ کہہ رہے ہیں میں بڑا کٹر فالوور تھا ایک کراچی کے مفتی صاحب کا، اور وہ ہر دوسرے لیکچر میں کہتے تھے وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، وہ جو انجینئر ہے، وہ میں کہتا تھا یار یہ کون سا فتنہ ہے؟ میں نے اتنا علم حاصل کیا تو میں کیوں نہیں اس فتنے کا رد کرتا؟ مفتی صاحب خود تو نہیں کر رہے، صرف گالیاں ہی دیتے ہیں، تو چلو یہ نیکی کا کام میں کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے آپ کی ویڈیوز لگا کے نا نوٹس بنانے شروع کیے اس نیت سے کہ جو کام ہمارے مفتی نہیں کر سکے ہم وہ کام کر کے نا تو انجینئر صاحب کا رد کریں. لیکن کہتے ہیں وہ قلم بھی ٹوٹ گیا، کتابیں بھی وہیں رکھی رہ گئیں،
ہماری ڈائریاں بھی وہیں رہ گئی, ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو کام تو ہمارے مولویوں نے ہمارے ساتھ ڈالا ہے. تو الحمدللہ تو وہ توپوں کا جو رخ ہے نا وہ علماء کا ہے, پبلک کا نہیں ہے. پبلک تو اللہ کے فضل سے حق قبول کرتی ہے. چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, اور سفر کی وجہ سے میں بھول گیا ہوں ایک اور ان کا نام میں بھول گیا, ان چاروں کا بھی احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل, لیکن چاروں کا زیادہ تر ہمیں بتایا گیا. انہوں نے بھی کبھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اس حد تک کیے کہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے کبھی لگائے, کبھی ایسا ہوا ان کے درمیان؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. حالانکہ بعض نے تو بعض کا زمانہ بھی پایا ہے, اس کے باوجود کسی نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہیں لگائے ہیں. علمی اختلاف کرتے تھے. اور ایون آپ دیکھیں امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے شاگرد ہیں احمد بن حنبل, اور احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری, اور امام بخاری کے شاگرد ہیں امام مسلم. اب یہ پوری جو چین ہے نا, اس میں ہر امام نے دوسرے سے اختلاف کیا ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام بخاری کے اوپر سخت جرح کی ہے. امام بخاری کا یہ موقف تھا کہ اگر دو بندے ایک زمانے میں ہیں, جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا وہ آپس میں ملے ہیں یا نہیں ملے, تو میں حدیث قبول نہیں کروں گا جب تک ملاقات ثابت نہ ہو. تو امام مسلم نے ان کے اوپر رد کیا کہ امام بخاری سے پہلے کسی محدث نے یہ شرط قائم نہیں کی ہے. صرف ایک زمانے میں ہونا, ملاقات کی پاسبلٹی ہونا کافی ہے. اگر وہ بندہ خود سچا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں سے ملا اور میں نے حدیث سنی, تو آپ کو اس کی بات کا اعتبار کرنا ہوگا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرے نزدیک ملاقات ثابت نہیں, تو وہ ملاقات ثابت کرنے کے بعد بھی تو جھوٹ بول سکتا ہے, پھر بھی تو آپ اسی کی زبان کا اعتبار کر رہے ہیں. تو امام مسلم نے بڑے سخت الفاظ میں امام بخاری کے اوپر گرفت کی ہے کہ آپ نے وہ شرط قائم کی ہے جو آپ کے سلف نے بھی کبھی نہیں کی ہے, آپ غلو کر رہے ہیں حدیث کی اس شرط رکھنے پہ. تو کتنا بڑا اختلاف ہے. لیکن حال یہ ہے کہ پوری زندگی امام بخاری کے ساتھ انہوں نے گزاری ایک شاگرد اور ایک خدمتگار کی حیثیت سے, ٹھیک ہے. دوسری طرف محبت یہ ہے, امام بخاری کو دیکھ لیں, انہوں نے امام شافعی سے بھی اختلاف کیا, حالانکہ سب سے زیادہ وہ رسپیکٹ ان کی کرتے تھے. احمد بن حنبل سے اختلاف کیا, امام بن حنبل امام شافعی آپس میں ان کا اختلاف رہا, اور امام مالک سے ان لوگوں نے اختلاف کیا. دوسری طرف امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد, وہ امام شافعی کے استاد ہیں, لیکن امام شافعی جو ہیں وہ سب سے زیادہ اختلاف امام ابو حنیفہ سے کرتے ہیں, اصول کے اندر آ کے اختلاف کرتے ہیں, کئی معاملات کے اندر آ کے. تو وہ آپس میں ہے لیکن احترام کے ساتھ. دوسری طرف وہ کتاب الام میں امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں امام شافعی. ایک طرف وہ حدیث کی فیلڈ میں سخت جرح کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی اور فقہ مالکیہ جو ہے, اس نے اسلام کے اندر 50% مسائل ان کے غلط ہیں جو انہوں نے اخذ کیے ہیں, کیونکہ احادیث کی بجائے تابعین کے اقوال سے کیے ہیں. اور دوسری طرف عزت کا یہ لیول ہے کہ وہ امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جید قسم کے صحابی, وہ حافظ بھی تھے, انہوں نے حج بھی کیا, لیکن آج بھی ان کو ہم مخاطب کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں حج کروں مجھے حاجی کہا جاتا ہے, میں حفظ کروں مجھے حافظ کہا جاتا ہے. اس کا کیا لاجک ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاجی یا نمازی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. ان کو جو صدیق کا لقب مل گیا وہ سب سے بھاری ہے, اس کے پیچھے وہ چیز چھپ گئی. رہ گیا یہ لوگوں کو حاجی نمازی کہہ کے مخاطب کرنا, اور ان کے ناموں کے ساتھ اس طرح کے القابات جائز ہیں, ہم اسے ناجائز نہیں سمجھتے. ہم اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھتے کہ اس طرح ساتھ حاجی کوئی لگا لے. لوگ رسپیکٹ کی وجہ سے کسی کو حاجی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں یا حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں, لوگ اگر کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. آج کل تو ویسے حافظ کہا جاتا ہے جو حافظ قرآن ہے. ویسے محدثین کے ہاں حافظ وہ ہیں جن کو کثرت سے احادیث یاد ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں, حافظ ابن تیمیہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ حافظ قرآن تھے, حدیث کی فیلڈ میں ایک ٹرم کے طور پہ تھا, تو اس طرح کوئی رسپیکٹ نہیں تھے وہ, نہیں حافظ قرآن تو نہیں تھے. نہیں, محدثین کے ہاں حافظ جس کو کثرت سے احادیث یاد ہوں. یہ حفظ کرنے کے مدرسے تو آپ بنے ہیں, محدثین نے تو کوئی مدرسے نہیں بنائے جس میں لوگوں کو حفظ کرائیں. حفظ کا یہ معاملہ تو سارا انگریزوں کے دور میں شروع ہے, اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہے لیکن نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے. یہ پروفیشن بن گیا. پہلے لوگ اپنے شوق سے حفظ کرتے تھے,